بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرک کلاس بایولوجی حیاتیات میں ہم باب نمبر 4 چیپٹر نمبر 4 میں ہم نے جو لاسٹ ٹاپک کیا تھا وہ مسلز کے بارے میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ لیگامنٹس اور ٹینڈنس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسکیلیٹل سسٹم، استخوانی نظام یا ڈھانچے کے نظام کی بیماریوں کے بارے میں ہے۔ یہاں جو پہلی بیماری انہوں نے بتائی ہے وہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ہارڈننگ آف بونز، ہڈیوں کی جو سختی ہے وہ جو ہے ہوتی ہے کیلشیم کی ڈپوزیشن کی وجہ سے۔ کیلشیم جو ہے کیلشیم اور فاسفیٹ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے ہڈیوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ جو پروسیس ہے یہ کیلسیفیکیشن کہلاتا ہے۔ تو کیلشیم کی ڈیفینیشنسی یعنی کیلشیم کی کمی جو ہے وہ جب جسم یا خون کے اندر آتی ہے تو اس کی وجہ سے بونز کے اندر یعنی ہڈیوں کی وجہ اندر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفیشنسی جو کیلشیم کی جو ہڈیوں کے اندر آتی ہے یہ ہائپوکیلسیمیا کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی ڈیزیز اس سے کیا ہے کہ لانگ ٹرم کیلشیم ڈیفیشنسی، جب بہت عرصے تک جو ہے وہ کیلشیم بہت کم ہو تو وہ جو ہے وہ دانتوں کی کمزوری بھی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے اندر سوکھے پن بھی کی بھی بیماری ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آسٹیوپوروسس بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آسٹیوپوروسس کے بارے میں انہوں نے بتایا یہ ایک ڈس آرڈر، ایک بیماری ہے جو ایج کے لحاظ سے آتی ہے۔ زیادہ تر یہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے اس وقت آتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بونز جو ہیں وہ اسپنجی زیادہ جاتی ہیں، یعنی ان کی ہارڈنس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جو نرمی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ پتلی ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آسانی سے ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی انجری ہو، ذرا سی بھی چوٹ لگے تو وہ ہڈی کو توڑ سکتی ہے۔ آسٹیوپوروسس کے بارے میں بتایا کہ یہ فیمیلز میں زیادہ کامن ہوتی ہے نسبتاً میل کے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کا جو سختی والا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کے اوپر اگر کوئی چوٹ ووٹ لگے تو یہ بہت آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوسری جو بیماری بتائی ہے وہ ریکٹس ہے، جو بچوں میں عام ہوتی ہے، سوکھے پن کی بیماری۔ یہ جو ہے یہ ہڈیوں کے سوکھنے اور کمزور ہونے اور نرم ہونے کی بیماری ہے، جو کہنا چاہیے کہ ہوتی ہے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے۔ وٹامن ڈی اگر بہت لمبے عرصے تک جو ہے خاص طور پہ بچوں میں اگر یہ کم ہو تو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے، کیلشیم کو ہڈیوں کے اندر ایبزارب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو جب وٹامن ڈی ہی نہیں ہوتا تو کیلشیم بھی ایبزارب نہیں ہوتا ہڈیوں میں۔ جب کیلشیم ہڈیوں میں ایبزارب نہیں ہوتا تو ہڈیاں طاقت نہیں پکڑتی اور مزید سے مزید کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تیسری جو بیماری بتائی ہے انہوں نے آرتھریٹس کی بتائی ہے، اردو میں اس کو گٹھیاپا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور اس کی کہنا چاہیے کئی سینکڑوں اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہاں نیچے شاید چند اقسام کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت پینفل کنڈیشن والی بھی بیماری ہے، جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، اس کے علاوہ سوجتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تکلیف کرتے ہیں۔ ان کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس بیماری کے کہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جوڑوں میں حد سے زیادہ نرمی یا حد سے زیادہ سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انفلیمیشن جو ہے وہ جوائنٹ میں یا جوڑوں میں یا جوڑوں کے ارد گرد ہوتی ہے۔ انفلیمیشن کیا ہے کہ جب کسی قسم کی چوٹ ووٹ لگتی ہے تو ہمارا امیون سسٹم جو ہے، دفاعی نظام جو ہے وہ کام کرتا ہے، مختلف قسم کے کیمیکل جو ہے وہ چھوڑتا ہے اس چیز کو جو ہے، اس بیماری کو، اس چوٹ کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ انفلیمیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ امیون سسٹم جو ہے یہ آٹو ہو جاتا ہے، یہ خود بخود کام کرنے لگتا ہے، کیمیکل چھوڑنے لگتا ہے۔ تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی اور نشانی یہ ہے کہ جوڑ جو ہیں وہ ان کی جو حرکت ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، رک جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کی جو جگہ ہے، جو کھال ہے، وہ بھی
گرم ہونے لگتی ہے یا لال ہونے لگتی ہے، سرخ ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے. کپڑے پہننے کے دوران، کنگھا کرنے کے دوران، پکڑنے کے دوران، مختلف یعنی زندگی کے کام کرنے کے دوران، سیڑھیاں چڑھنے کے دوران جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جوڑوں میں، ٹھیک ہے. گٹھیا پاکی یا آرتھرائٹس کی انہوں نے چند جو ہیں وہ بیماریوں کے نام یہاں بتائیں. ٹھیک ہے. آسٹیو آرتھرائٹس، یہ جو ہے یہ جوائنٹس جو ہیں، کوئی بھی جوائنٹ جو بہت زیادہ یوز ہوا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ متاثر ہونے لگتا ہے، خاص طور پر گھٹنے یا کولے کے جوڑ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سے بھی جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. دوسرا جو انہوں نے بتایا ریماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ امیون سسٹم جو ہے وہ آٹو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو جوائنٹس جوڑ جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سوریاٹک آرتھرائٹس ہے، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جوائنٹس اور اسکن یعنی کھال اور جوڑ جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. گٹھیا پاکی انہوں نے یہاں پہ کازز بتائی ہیں، وجہ بتائی ہیں. انجری بھی ہو سکتی ہے، کوئی زخم ہو سکتا ہے، ایب نارمل میٹابولزم، کوئی اندر جو کہنا چاہیے کہ اندر جانے والی خوراک وغیرہ ہے یا دوا وغیرہ ہے، اس کے توڑ پھوڑ کے لیے جو میٹابولزم کا کام ہو رہا ہے اندر، وہ جو ہے حد سے زیادہ خراب ہو جائے، انفیکشن ہو جائے کسی قسم کے. آٹو امیون سسٹم بھی جو ہے. اس کے علاوہ جینیٹک میک اپ ہے، اگر جینیٹک کوئی آپ نے چینجنگ کرائی ہے وہ بھی متاثر کر سکتی ہے اس چیز کو. ریڈکشن ان دا نارمل اماؤنٹ آف کارٹیلیج اور سائنوول فلوئڈ، ٹھیک ہے. تو کارٹیلیج کی اماؤنٹ جو ہے وہ جوڑوں میں اگر کم ہو جائے. اس کے علاوہ سائنوول فلوئڈ جو ہے آپ کی بک میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن یہ ہم نے سائنوول جوائنٹس کے دوران جو فریلی موویبل جوائنٹس ہیں وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فلوئڈ جو ہے یہ سائنوول جوائنٹس کے اندر ہوتا ہے، جو کہ ان کی فریلی موومنٹ میں مدد دیتا ہے. تو یہ بھی کم ہو جائے اور کارٹیلیج بھی جوائنٹس میں کم ہو تو یہ بیماری ہو سکتی ہے. آخری جو انہوں نے وجہ بتائی ہے ہڈیوں جوڑوں کے کہنا چاہیے بیماریوں کی، وہ اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے، ٹھیک ہے. موٹاپا جو ہے یہ جوڑوں پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، خاص طور پر گھٹنوں کے جوڑ ہیں جس کی وجہ سے درد بڑھتا ہے، بہت زیادہ خطرناک کنڈیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ گٹھیا پاکی جو ہے آرتھرائٹس کی جو ہے کنڈیشن تک بھی لے کے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا کہنا چاہیے جسم کے اندر فیٹ بڑھتا جائے گا، اس کی وجہ سے جو ہے وزن جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا، اور اس کی وجہ سے گھٹنوں پر اور ٹخنوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ زور پڑے گا. تو یہ جو ہے جتنا فیٹ بڑھتا جائے گا جسم میں، اس سے جو ہے جوڑوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوگا، جس میں جو ہے آرتھرائٹس یعنی گٹھیا پاکی بیماری کی طرف بھی یہ چیز لے جا سکتی ہے. جوائنٹس کا انفلیمیشن بھی جو ہے وہ کیا نام ہے یہ چیز بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو یہ تقریباً 4 بیماریاں انہوں نے یہاں ذکر کی ہیں. اس کے علاوہ کافی ساری بیماریاں خود آرتھرائٹس کی جو ہے گٹھیا پاکی جو ہے وہ بہت زیادہ بیماریاں ہیں، بہت زیادہ اقسام ہیں. یہاں جو امپورٹنٹ جو 3 یا 4 بیماریاں تھیں بک میں انہوں نے ان کا ذکر کر دیا ہے.